ابھی ہوش میں آنے کے بعد میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بولی۔ اس نے مجھے قابو کر کے ریوالور چھین لیا اور گولیاں باہر پھینک دیں۔ پھینک کیوں دی؟ میں نے کہا۔ جیب میں کیوں نہیں ڈالی؟ وہ خود انہیں استعمال کر سکتا تھا۔ نرس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا ریوالور دوسری ساخت کا تھا، گولیاں باہر پڑی ہوں گی، تم ڈھونڈ سکتے ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ یہ طے کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا مجھے الو بنا رہی ہے۔ اس کا چہرہ اور آواز دونوں ہر قسم کے جذبات سے عاری تھے۔ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی اور اس نے صرف ریوالور خالی کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے کہا۔ تمہیں کچھ نہیں کہا؟ اس نے مارا تھا مجھے۔ اس نے اپنا رخسار سامنے کیا جس پر 4 انگلیوں کے نشانات بہت واضح تھے۔ میں گر گئی۔ وہ سمجھا میں پھر بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اسی وقت اوپر سے ایک دھماکہ سنائی دیا، پھر دوسرا۔ وہ مجھے چھوڑ کے اوپر بھاگا۔ اسے دوسرا ریوالور لینے کا خیال نہیں آیا جلدی میں۔ اس دوسرے بے ہوش کر دینے والے ریوالور کی گولی وہ کہاں سے لاتا تھا؟ میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو وہ اپنی جیب سے نکال کے دیتا تھا، وہ بولی۔ اور میرا خیال ہے اس کے پاس ایک ہی ہوتی تھی۔ میں نے غور کیا تو مجھے سب سے نچلی منزل کے سارے کمرے بھی بند نظر آئے۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا اور شاید 5 مرلے پر بنا ہوا تھا۔ ہر منزل کا نقشہ ایک ہی تھا۔ دائیں طرف ایک کمرہ، سامنے 2 کمرے، دونوں کمروں کے سامنے برآمدہ اور بائیں جانب ایک قطار میں 3 خانے، یعنی باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ۔ برآمدے میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، غالباً اس پر نرس سوتی ہوگی۔ سمسن کے لیے فرش خاک اور بستر ریشم و کم خواب برابر تھے۔ وہ دونوں باری باری سوتے جاگتے ہوں گے اور میری نگرانی کرتے ہوں گے۔ کھلا باورچی خانہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نرس کے لیے وہاں کھانے پینے کی سہولت فراہم کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ باورچن بھی تھی۔ اپنے علاوہ سیمسن کو بھی پکا کے کھلاتی تھی اور مجھے بھی۔ پیڈرو یا دلاور جیسے معزز مہمانوں کے لیے چائے کافی بھی وہی بناتی ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلحہ وغیرہ بھی کچن کے کسی خانے میں پوشیدہ ہو؟ میں نے سوچا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نرس نے کہا۔ باورچی خانے میں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، تم تو خیالات تک پڑھ لیتی ہو، میں نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ ایسے اعتبار نہیں کر سکتا میں تم پر۔ اپنا منہ دیوار کی طرف کر لو، میں تلاشی لوں گا۔ بالکل حرکت نہ کرنا، بلکہ سانس بھی احتیاط سے لینا۔ تم نے میرے خالی ہاتھوں کا کمال دیکھا ہے، تم وقت ضائع کر کے خطرہ مول لے رہے ہو۔ وہ پلٹ کر بولی۔ یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ اس کا احساس مجھے بھی تھا، لیکن فرار ہونے سے پہلے میں اس امر کو یقینی بنا لینا چاہتا تھا کہ یہ شکاری عورت زیر دام آ جانے والے شکار کو حلقہ دام توڑ کے فرار ہوتا دیکھے گی تو گولی نہیں چلائے گی۔ پیڈرو کا کسی بھی وقت ہوش میں آ جانا ممکن تھا اور اس کے لیے بند کمرے سے نکل آنا مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا۔ کیا سچ مچ تم نے پیڈرو کو مار دیا ہے؟ وہ میری صورت پر تذبذب کے آثار دیکھ کر بولی۔ ہاں، اس میں شک کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا۔ تم لاشیں دیکھنا چاہتی ہو تو چلو، تمہیں بہت صدمہ ہے؟ نہیں، وہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ میرا کون سا سہاگ اجڑ گیا ہے؟ میں بھی تو وہی کرنے والی تھی جو تم نے کر دیا ہے۔ دلاور کی بات کر رہی تھی۔ یہ اس کے آنے کا وقت ہے، وہ آ گیا تو ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا؟ میں نے جمع کے صیغے پر حیران ہو کے کہا۔ اگر تم بھی میرے ساتھ ہی نکلنے کا سوچ رہی ہو تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں تم کو یہیں باتھ روم میں بند کر جاؤں گا۔ پلیز، دلاور مجھے مار ڈالے گا، مجھے یہاں مت چھوڑو، وہ عاجزی سے بولی۔ میں تمہاری مدد کروں گی۔ کیسے اور کیوں؟ میں نے کہا۔ مجھ سے کیا ہمدردی ہو گئی اچانک تم کو؟ میں نے کہا۔ اس ذرا سے کیا فائدہ؟ وہ بولی۔ نکلنا مجھے بھی ہے یہاں سے اور تم کو بھی۔ ساتھ لے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو جاؤ، مگر مجھے بند کر کے مت جاؤ۔ مجھے بھی زندہ رہنے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم میرے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرو گی؟ میں نے کہا۔ یہ کوئی نئی چال تو نہیں ہے؟ تم کو اعتبار تو ہے نہیں مجھ پر، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پھر ضمانت میں کیسے دوں؟ وہ بولی۔ جو پوچھنا ہے یہاں سے نکل کر پوچھ لینا۔ یقین کرنا چاہو تو کرنا، ورنہ مجھے جہاں چاہو چھوڑ دینا، میرے تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ اچھا، میں نے کہا۔ تم آگے چلو، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے اور کون سا شہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اسے راستہ دینے کے لیے پیچھے ہو گیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم راولپنڈی میں ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ یہ پٹخ بھاڑ کا علاقہ ہے، ذرا آگے دھمیال ہے جہاں پہلے ایک چھوٹا سا ایئر فیلڈ تھا۔ سڑک 1 میل دور ہوگی، ہم کھیتوں سے گزر کے ایک کسی عبور کریں گے۔ کسی کیا؟ میں نے کہا۔ ایک نالا ہے، وہ بولی۔ سارا سال تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، تم چل سکو گے نا؟ ہاں، چلنا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ اسی طرح ننگے پاؤں؟ وہ بولی۔ میں اوپر سے جوتے لے آتی ہوں تمہارے۔
نہیں، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس رعایت سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی مت سوچو، میری فکر مت کرو اور باہر چلو۔ میں نے اسے مخالف سمت میں دھکیل دیا۔ اگر پیڈرو واقعی مر گیا ہوتا تو شاید میں اسے اوپر جانے دیتا، لیکن اب میں افشائے راز سے ڈرتا تھا۔ نرس کی صورت پر دکھ کا ایک سایہ آ کے گزر گیا۔ باہر کھلا آسمان تھا اور اس کی نیلگوں وسعت میں پرندے آزادی سے پرواز کر رہے تھے۔ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی جیسی منڈیر پر چلتے ہوئے میں نے بھی انہی پرندوں کی طرح محسوس کیا جو پنجرا کھلا پا کے اڑ جاتے ہیں۔ گندم کی فصل پک چکی تھی اور فضا میں خوشائے گندم کی دل نواز مہک تھی۔ ہوا گرد و غبار اور دھوئیں سے پاک تھی اور اس میں سانس لینا ایک انتہائی فرحت بخش تجربہ تھا۔ پرندوں کی چہکار کے علاوہ کبھی کبھی فصل اگانے والے محنت کشوں کی صدا بھی سنائی دے جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہوشہ چینی کرنے والی چڑیوں کا ایک گول پھر سے اڑ جاتا تھا۔ اپنی محنت کے ثمر کو بچانے کے لیے کاشتکاروں نے ڈنڈے جوڑ کر عجیب و غریب نمونے کھڑے کر دیے تھے۔ پھٹے پرانے کوٹ پتلون پہنے اور ٹوپی یا ہیٹ لگائے یہ ڈراؤنے ڈھانچے دور سے آدمی کی طرح نظر آتے تھے، چنانچہ کم عقل پرندے اسے محافظ سمجھتے ہوئے قرب و جوار میں دانہ چگنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ قریب سے دیکھنے پر یہ کارٹون جدید مجسمہ سازی میں کسی تجریدی تجربے کا شکار لگتے تھے۔ احتیاطاً میں نے منڈیر چھوڑ کے کھیتوں کے کنارے پر چلنا شروع کیا۔ زمین نرم تھی اور اس میں کنکر نہیں تھے، زیادہ حصے پر دوب یا چھوٹی مگر گھنی گھاس تھی، چنانچہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ تم ان راستوں سے واقف ہو؟ یہیں رہتی ہو کیا؟ میں نے پیچھے سے کہا۔ نہیں، لیکن میں آتی جاتی رہتی ہوں۔ وہ آگے چلتے چلتے بولی۔ آج دن کون سا ہے اور تاریخ کیا ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ دن ہے جمعرات اور تاریخ ہے 27۔ وہ بولی اور میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے حساب سے وقت تقریباً ایک ہفتہ پیچھے ہو گیا تھا۔ مجھے شک تو شروع سے تھا کہ میری بے ہوشی میں وقت کا حساب گڑبڑ کر دیا گیا ہے اور گھڑی، کیلنڈر یا اخبار کی عدم موجودگی میں صرف اندھیرے اجالے سے وقت کی رفتار کا اندازہ کرنا محال تھا۔ دلاور اور پیڈرو نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ میرے اغوا کی واردات کو 2 ہفتے بیت چکے ہیں۔ محسن کو مرے ہوئے 14 دن ہو گئے ہیں۔ میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ 1 ہفتہ اب تک تو جیتے جاگتے محسن کا جسم فقط ہڈیوں کا پنجرا رہ گیا ہوگا۔ 1 ہفتہ کم ہو گیا تو کیا ہوا؟ رابعہ کا کیا حال ہوگا؟ میرے تصور نے ایک تصویر پیش کی۔ وہ بالکل گمسم اور تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور شکن آلود تھے، بال پریشان تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے، کیونکہ اس نے کھانا پینا سونا سب چھوڑ رکھا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ 1 سال کی بیمار لگتی تھی۔ پھر میں نے فوزیہ کو دیکھا جس نے آخری بار میری آواز سنی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور شیخ اسے تسلی دے رہا تھا کہ رونے کی کیا بات ہے، سکندر زندہ ہے تو لوٹ کر ضرور آئے گا۔ کیا شیخ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ نازو کے آنسو کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ ان میں تیسری تصویر شہلا کی تھی جو میرے تصور کی گرفت میں ہی نہ آئی۔ وہ سب سے کمزور، مظلوم اور بے سہارا لڑکی تھی۔ اس نے اپنے وجود کی بنجر ہو جانے والی زمین میں سخت جدوجہد کے بعد محبت کے پھول کھلائے تھے۔ محسن کی محبت، میرے جیسے بھائی کی محبت، ان رشتوں کی محبت جو اجنبی ہو کے بھی اپنے ہو گئے تھے۔ موت کی آندھی نے وہ گلشن اجاڑ دیا۔ ایک زندگی میں دوسری بار مرنے کے بعد اس نے جینا قبول کیا ہوگا؟ جواب حد درجہ دل شکن تھا۔ وہ کم ہمت لڑکی مر گئی ہوگی، لیکن ابھی وقت 1 ہفتہ پیچھے لوٹ گیا تھا۔ ایک حقیقت جسے میرے ذہن نے قبول کر لیا تھا فریب خیال بن گئی۔ وہ بات جو سچ بنا کے پیش کی گئی تھی دھوکہ ثابت ہوئی۔ امید کا ایک ستارہ مایوسی کے تاریک افق پر یوں روشن ہوا کہ اس کی تابندگی نے میری عقل کو خیرہ کر دیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب جھوٹ ہو، اول تا آخر اغوا صرف مجھے کیا گیا ہو اور باقی خبریں محض میرے ذہن کو مایوسی، شکست خوردگی اور بے بسی کے احساس سے دوچار کرنے کا ذریعہ ہوں؟ مقصد میرا حوصلہ پست کرنا ہو تاکہ میں احساس جرم و ندامت میں مبتلا ہو کے جینے کی جدوجہد ہی چھوڑ دوں۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بالآخر میں اپنے عزیز ترین دوست محسن کی موت کا سبب بنا، اپنے محسن انکل رضوی کے کیریئر کی تباہی کا سبب بنا اور رابعہ کے مستقبل کی بربادی کا سبب بنا۔ میں اپنے خیالات میں محو چلا جا رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں نے کچھ آوازیں سنی۔ یہ ان آوازوں سے بالکل الگ تھیں جو کسان پرندوں کو اڑانے کے لیے نکال رہے تھے۔ کچھ لوگ تیز آوازوں میں باتیں کر رہے تھے یا ایک دوسرے پر چلا رہے تھے اور یہ آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں تعقب کرنے والوں کا خیال آیا۔
میں نے نرس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا چلنے کی بجائے کھیتوں کے اندر گھستا چلا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے میرے ساتھ آئی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ابھی اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے بیساکھی چھوڑ کر اس کا منہ دبا لیا اور کھڑی فصلوں کے درمیان گر گیا۔ خبردار جو آواز نکالی، میں نے سرگوشی میں کہا، گلا گھونٹ دوں گا۔ نرس نے وحشت زدہ سہمی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مزاحمت بالکل نہیں کی۔ میں سانس روکے پڑا رہا اور ہلکی سی نامالودہ مٹی کی، سبز پتیوں کی اور گھاس کی خوشبو سونگھتا رہا۔ میرا صرف ایک ہاتھ پوری طرح کارآمد تھا اور اس سے میں نے نرس کو قابو کر رکھا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی حرکت کرتی تو میں ایک ٹانگ سے بھی کام لے سکتا تھا۔ آوازیں اب واضح ہونے لگی تھیں۔ وہ اور کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ آواز پیڈرو کی تھی۔ میں نے بیساکھی کے نشان زمین پر دیکھے تھے۔ تم اس سے بہت آگے نکل آئے ہو، دلاور نے کہا، اور خوشوں کے نازک تنوں کی چلمن سے میں نے ان دونوں کو منڈیر پر کھڑا دیکھا۔ وہ نشان اب کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ عورت ذات میں وفا نہیں، پیڈرو نے دانت پیس کر کہا۔ وہ میرے ہاتھ آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر کے یہیں ڈال دوں، کتے اور گیدڑ کھا جائیں۔ کیا نہیں دیا میں نے اسے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ نہ ملے تو یہی سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا، دلاور نے سکون سے کہا۔ تمہیں بھی سب کچھ دیا ہے میں نے، تمہاری اوقات سے زیادہ۔ ایک بل میں سے نکلنے والی چیونٹیوں نے میری ٹانگ پر چلنا شروع کیا۔ میں نے پیر کو جھٹکا۔ چودھری صاحب، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ وہ اس کے ساتھ مل گئی ہوگی۔ پیڈرو نے میرے نام کی جگہ گالی استعمال کی۔ کیوں؟ کیا وہ پہلے بڑی شوہر پرست اور باوفا تھی؟ دلاور نے تن سے کہا۔ سکندر بھی کم پرکشش مرد نہیں ہے پیڈرو۔ جہاں آ کے بیساکھی کے نشانات ختم ہوئے تھے وہاں سے دائیں اور بائیں جانب کھیتوں میں تلاش جاری ہے۔ پیڈرو نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ بچ کے کیسے نکل سکتے ہیں؟ شکاری کتے ان کے پیچھے ہیں۔ سڑک زیادہ دور نہیں ہے پیڈرو، دلاور نے کہا، اور ہوا کا رخ مخالف ہے، کتے ان کی بو نہیں پا سکتے۔ یہ بڑا لرزہ خیز انکشاف تھا کہ وہ تربیت یافتہ شکاری کتے لے کر ہمارے تعاقب میں نکلے تھے۔ ہوا کی موافقت ایک تائید ایزدی تھی، ورنہ اب تک آدم بو کو ریڈار کی طرح محسوس کر لینے والے ہونا شام کتے ہمارے دامن کی دھجیاں بکھیر چکے ہوتے اور اپنے دانتوں سے ہمارا گوشت ادھیڑتے ہوئے ہمیں پھر انہی کے پاس پہنچا دیتے جو انسان کے بھیس میں زیادہ بے رحم درندے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ ایک کسان نے انہیں اسی طرف سے گزرتے دیکھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، پیڈرو نے کہا۔ اس نے جو حلیہ بتایا تھا وہی تھا۔ چیونٹے میری ٹانگ پر کاٹنے لگے تھے مگر میں ضبط کر رہا تھا۔ اگر تم سڑک پر پہنچ کر پوچھو گے تو بہت سے لوگ بتا دیں گے کہ انہوں نے بھی ایک نرس اور ایک بیساکھی کے سہارے چلنے والے لنگڑے آدمی کو دیکھا تھا۔ دلاور تلخ لہجے میں بولا۔ تلاش کرو گے تو کوئی ٹیکسی والا بھی بتا دے گا کہ وہ کہاں سے بیٹھے تھے اور کہاں گئے تھے۔ ان کی جوڑی بہت نمایاں تھی، نرس کی سفید یونیفارم اور اس کے ساتھ ایک جوان اور ہینڈسم آدمی جو معذور تھا، مگر یہ معلومات ان کا بدل نہیں ہے پیڈرو۔ مجھے ان کا سراغ نہیں، وہ دونوں چاہیے۔ وہ انہی کھیتوں میں چھپے ہوئے ہوں گے چودھری صاحب، پیڈرو نے لاجواب ہو کے کہا۔ مل جائیں گے۔ اچھا تو دیکھو، 2 میل ادھر اور 2 میل ادھر۔ دلاور نے زن سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بالکل نارمل لہجے میں بات کرتے کرتے چودھری نے اتنی پھرتی سے ہاتھ چلایا تھا کہ پیڈرو دم بخود رہ گیا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر گال تک گیا۔ تمانچے کی آواز بتاتی تھی کہ ضرب کتنی شدید ہوگی۔ چیونٹے اب میری پنڈلی پر رینگتے ہوئے بہت اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک چیونٹے نے نرس کو کاٹا اور وہ تڑپی لیکن چلا نہ سکی۔ اسی وقت دلاور پلٹا اور واپس چلنے لگا۔ پیڈرو کی بہت ذلت ہوئی مگر وہ پٹے ہوئے کتے کی طرح دم دبائے پیڈرو کے پیچھے پیچھے چلنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ تذلیل کا یہ تماشا سرے عام نہیں ہوا اور کسی نے اس کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کو نہیں دیکھا۔ پتلون کے 2 پائنچوں کی سرنگ میں داخل ہو جانے والے چیونٹے میرا گوشت نوچ رہے تھے اور یہ اذیت ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نرس کا حال بھی کم خراب نہ تھا، چیونٹے اسے بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ بار بار ٹانگیں چلاتی تھی اور میں مجبور تھا کہ اسے حرکت بھی نہ کرنے دوں، ورنہ پودوں کے درمیان یہ ہلچل اور سرسراہٹ دشمنوں کو متوجہ کر لیتی جو ہم سے بمشکل تمام 10 گز کے فاصلے پر موجود تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے نرس کو چھوڑ دیا اور اٹھ کر زمین پر زور زور سے پیر مارے، پتلون کو اوپر سے جھاڑا اور بالآخر چونٹیوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نرس نے بھی ہائے اوئی کرتے ہوئے ایک ایک چونٹے کو نامراد، کمبخت اور بدذات قسم کے نام دے کر ختم کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں کھیتوں سے نکل آئے۔ تم نے مجھ سے پیڈرو کے متعلق جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ کپڑے جھاڑ کے بولی۔ کیا اسے زندہ پا کے تمہیں افسوس ہوا ہے؟
میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر تمہیں موقع ملا تھا تو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ وہ بولی۔ سیمسن کا ڈر تھا تمہیں؟ سیمسن، اس گوریلے کو میں پہلے ہی مار چکا تھا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا، مگر خود میری حالت ابتر تھی۔ پیڈرو کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی میں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مجھے اس کا ریوالور بھی خالی ملا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اب میں آزاد ہوں۔ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میری راہ میں کوئی مجبوری حائل نہیں۔ مجبوری کا حوالہ تم نے پہلے بھی دیا تھا۔ میں نے کہا۔ کیا تھی وہ مجبوری؟ مجبوری یہ تھی کہ وہ میرا شوہر ہے، وہ چلائی۔ لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ تم میں اگر ہمت نہیں تھی تو مجھے بتاتے، میں اسے قتل کر آتی۔ اس انکشاف نے مجھے ایک لمحے کے لیے سن کر دیا۔ تم بیوی ہو اس کی؟ پھر یہ پیٹر کون ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تمہاری ماں مر جائے گی، پھر پیٹر تم کو مار ڈالے گا۔ پیٹر، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے مجھے، میری خاطر اس نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ وہ کھیت کی منڈیر پر بیٹھ گئی اور منہ چھپا کے رونے لگی۔ 15 سال پہلے اس نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی جو اب تک اس کے پاس ہے۔ پھر شادی کیوں نہیں کی تم دونوں نے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھ کے نرمی سے کہا۔ اس لیے کہ ہمارا خاندان مقروض تھا۔ میرے شرابی باپ نے سب کچھ بیچ دیا تھا یا جوئے میں ہار دیا تھا۔ پہلے بیوی کا زیور، پھر وہ گھر جس میں ہم رہتے تھے۔ وہ گھر میری ماں کا تھا اور میری ماں نرس تھی، ایسی نرس نہیں جیسی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی قسم وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگی۔ پھر پیڈرو نے کہا کہ وہ تمہارے سارے قرض ادا کر دے گا اور تمہارا گھر بھی واپس مل جائے گا۔ میں نے کہا، بشرط یہ کہ تم اس سے شادی کر لو۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ کیا یہ سب کچھ پیڈرو نے بتایا ہے تمہیں؟ نہیں، میں نے کہا، دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پیڈرو بھی محبت کرتا ہوگا تم سے۔ محبت؟ اس نے آنسو پوچھ کے نفرت سے کہا۔ اس لفظ کا مطلب تک نہیں جانتا وہ۔ اس کے خون میں صرف نفرت ہے اور اس کا خون زہریلا ہے۔ اس نے پہلے میری ماں کو بلیک میل کیا، پھر مجھے۔ تمہاری ماں کا قصور کیا تھا؟ میں نے کہا، کوئی قصور نہیں تھا اس کا۔ تمام زندگی جہنم کا عذاب سہنے کے بعد اس نے ایک شیطان سے نجات حاصل کر لی، تو کیا یہ اس کا قصور ہوا؟ وہ بولی۔ کب تک سہتی وہ ہر ظلم؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد سے گزر کے تمہاری ماں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہاں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ شراب نے اس کا جگر چھلنی کر دیا تھا۔ میری ماں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی اور اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بچا لیا۔ صرف ایک انجیکشن سے اس کے اور اپنے تمام دکھوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ بولی، تمہاری ماں اس کا علاج بھی تو کروا سکتی تھی۔ میں نے کہا، کس لیے؟ تاکہ وہ پھر اسی راستے پر چلنے لگے جس پر وہ کئی مرتبہ موت کی دہلیز تک گیا۔ لیکن میری ماں نے اسے ہسپتال لے جا کر رکھا جہاں ڈاکٹر اس کے ہمدرد تھے، اس کی مشکلات کو سمجھتے تھے۔ اس کا اچھے سے اچھا علاج ہوا، اسے بہترین دوائیں ملیں اور وہ ہمیشہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو کے لوٹا۔ میری ماں کے ٹکڑوں پر پلنے، اس کی ہڈیاں توڑنے اور پرانے دوستوں کے ساتھ پرانی عادتیں اختیار کرنے کے لیے۔ ذلت اور رسوائی کی زندگی میں کوئی سیدھا موڑ نہیں تھا جس پر وہ امید کا سہارا لے کر چل سکتی۔ نجات اسی میں تھی کہ وہ اپنا خاتمہ کر لے یا اسے مار دے جو اس کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی سزا بن گیا تھا۔ اگر میں نہ ہوتی تو وہ خود مر جاتی، لیکن مجھے ایک ایسے باپ کے سپرد کر کے وہ کیسے قبر میں جا لیٹتی جو اتنا بے غیرت تھا کہ شراب کی ایک بوتل کے لیے مجھے بھی بیچ ڈالتا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی جو نرس نے باندھ رکھی تھی اور طے کیا کہ مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ یہیں گزارنا چاہیے تاکہ سڑک تک پہنچ کے تلاش کرنے والے مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ وقت نرس سے مفید معلومات حاصل کر کے گزارا جا سکتا تھا۔ یہ بات پیڈرو کو کیسے معلوم ہو گئی؟ میں نے واقعات سے نتائج اخذ کرتے ہوئے کہا۔ اسی ہسپتال میں ایک اور نرس سے، وہ بولی۔ اس کا پیڈرو سے ملنا جلنا تھا۔ وہ میری ماں کی نجی زندگی کے مسائل سے بھی واقف تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ سسٹر شیبا کتنی مظلوم ہے، لیکن پولیس کو میرے باپ کی اچانک موت نے شکوک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دی کہ موت کا سبب کثرت شراب نوشی ہے۔ پولیس کچھ نہ کر سکی۔ پیڈرو کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری ماں کی مدد کی ہے اور عمدن غلط رپورٹ دی ہے، تو اسے موقع مل گیا۔ حالانکہ جس نرس نے اسے یہ واقعہ سنایا تھا وہ میری ماں کی بددعا ہرگز نہیں تھی، بس وہ پیڈرو کی اصل فطرت سے ناواقف تھی۔ 3 دن بعد وہ ایک حادثے میں مر گئی۔ اچھا، کیا حادثہ پیش آ گیا اسے؟ میں نے سب کچھ سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے جا رہی تھی کہ ایک ویران سڑک پر کوئی گاڑی اسے کچلتی ہوئی نکل گئی۔ وہ بولی۔ 1 ہفتے بعد پیڈرو نے میری ماں سے بات کی۔ میں ساتھ والے کمرے میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔
ہم ہسپتال کے اندر ہی 2 کمروں کے چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے لگے تھے، چنانچہ میں نے ہر بات صاف سنی۔ پیڈرو نے میری ماں کو بتایا کہ سنکھیا کے اثرات کا 5 سال بعد بھی لاش کے ناخن اور بال دیکھ کے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ 1 ہفتہ پہلے کی لاش دوبارہ نکال کے پھر پوسٹ مارٹم کروانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میری ماں کی منت سماجت، رونا دھونا سب رائگاں گیا۔ اس نے پیڈرو کو یہ بھی بتایا کہ روبی کی منگنی ہو چکی ہے، لیکن اس نے کہا منگنی کوئی شادی تو نہیں، توڑی بھی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے نہ یہ جرم ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ جب تک میں میٹرک نہ کر لوں وہ شادی نہیں کرے گا۔ اس عرصے میں پیٹر کو بھی مناسب الفاظ میں سمجھا دیا جائے گا کہ یہ شادی اب نہیں ہو سکتی۔ وہ چلا گیا تو میں نے بڑا کوہرام مچایا، جان دینے کی دھمکی دی۔ ماں نے کہا تو کیوں مرتی ہے جوانی میں، زہر میں کھا لیتی ہوں۔ پیٹر نے ہم دونوں کو سمجھایا، ہماری عزت پر اس نے اپنی محبت کو قربان کرنا منظور کر لیا اور منگنی کی انگوٹھی واپس لے گیا۔ میں نے میٹرک کر لیا اور ماں نے مجھے بھی نرسنگ اسکول بھیج دیا۔ پیٹر ایک مشن اسکول میں ٹیچر تھا، اس نے اپنا اسکول چھوڑ دیا اور سیالکوٹ چلا گیا، جہاں اس کا باپ پادری تھا۔ پیڈرو نے مطمئن ہو کے مجھے مزید مہلت دے دی کہ میں نرس بن جاؤں۔ روبی، یہ تمہارا نام ہے اور تمہاری ماں کا نام شیبا تھا۔ پیٹر بھی عیسائی ہوگا، پیڈرو کیا تھا؟ میں نے کہا۔ اس کے باپ دادا مسلمان تھے۔ دادا سیالکوٹ کے قریب ڈسکا میں تھا، جہاں مشنریوں نے تبلیغ سے اور مالی امداد سے مفلوک الحال افراد کو عیسائی بنانے میں خاصی کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ بولی، اس کا باپ سیالکوٹ میں ہاکروب تھا اور ماں بھی ہاکروب ہی تھی۔ اس کا باپ مجرموں کو جلاد کی حیثیت سے جیل میں پھانسی دیا کرتا تھا۔ پیڈرو کا اصل نام عنایت مسیح تھا۔ پیڈرو میں ماں باپ کی مشترکہ صفات بدرجۂ اتم موجود ہیں۔ میں نے کہا، کیا تم میں اور تمہاری ماں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود کو زہر کھانے کا سوچنے کی بجائے پیڈرو کو ہی زہر دے کر مار ڈالتی؟ پیڈرو نہیں، عنایت مسیح تھا جس نے مجھ سے شادی کی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اور شادی سے پہلے وہ بالکل مختلف انسان تھا۔ یہی شرافت کا لبادہ اوڑھ کے تو اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے اپنے سب وعدے پورے کیے، ہمارا قرض بے باک ہو گیا، ہم پھر اسی مکان میں چلے گئے جو میری ماں کا تھا۔ پیڈرو نے اسے دگنی قیمت ادا کر کے واپس لے لیا، پھر میری ماں کے نام کر دیا۔ اس گھر میں لوٹنے کے بعد ہماری زندگی کا بالکل نیا دور شروع ہوا۔